سب سے جو اہم رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ بیوی اور شوہر کا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ والدین کا رشتہ بھی بعد میں ہوا. سب سے پہلا جو رشتہ بن رہا ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اکیلے پیدا کیا، بس صرف آدم علیہ السلام، اور 40,000 سال کہ کتنا عرصہ وہ اپنا مٹی میں رہے، خمیر بنتا رہا. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تو دل ہی نہیں لگتا تھا جنت میں. رہتے بھی جنت میں ہیں مگر دل نہیں لگتا تھا. اللہ پاک نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام افسوسہ ہے، دل نہیں لگ رہا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا ان کو پیدا کیا. اور کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور جب ماں آئی، حضرت حوا آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دل لگا. کیونکہ یہ رشتہ ایسا تھا کہ جب یہ رشتہ ہونے کا وقت آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمارا اب نکاح ہونے والا ہے، تو ہم اگر نکاح کریں گے تو ظاہر ہے کہ نکاح میں حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے. کیا حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے؟ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم حق مہر کیا ادا کریں؟ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حق مہر جو ہے اس وقت سونا چاندی تو وہ پھر جتنا مرضی ڈھیر لگا دیتے. رب کی قدرت تو تھی تو رب جو مرضی جتنا مرضی سونا دے دیتا کہ عالم اتنا سونا اٹھاؤ اور حق مہر ادا کر دو، اتنی چاندی جنت سے لو اور حق مہر ادا کر دو. ادھر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی جنت ہے. جنت میں تو جس چیز کا خیال آئے گا وہی آپ کے سامنے ہوگی، جس چیز کا خیال آئے گا وہی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو سونا چاندی کو حق مہر نہیں بنایا، بلکہ رب نے فرمایا کہ اے آدم اور اے حوا تم دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ دو، یہ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. تم دونوں مل کر میرے حبیب پر، میرے مصطفیٰ پر، میرے محبوب پر درود پاک پڑھ دو، یہ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. اور دیکھ لیں کہ اس حق مہر کی وجہ سے جو درود کے ذریعے حق مہر ادا کیا گیا، آج ہم سب اس درود کی اولاد ہیں. ہم سب اس حق مہر کی اولاد ہیں جو حق مہر حضور علیہ السلام کے درود پڑھنے کی وجہ سے حق مہر ادا کیا گیا. اسی سے آج ہم سب پیدا ہوئے ہیں، آج ہم سب پیدا ہوئے ہیں. اور کتنی بدبختی ہے کہ اس درود کی وجہ سے حق مہر ادا ہو رہا ہے اور اسی درود پر ہم نے جھگڑے شروع کر دیے، اسی درود پر ہم نے جھگڑے بھی شروع کر دیے. یہ درود پڑھنا چاہیے اور یہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، یہ درود پڑھنا چاہیے اور سلام نہیں پڑھنا چاہیے. یہ صرف اور صرف جھگڑے ہیں، یہ صرف اور صرف جھگڑے ہیں. اگر یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آئے تو ارے نماز جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں سلام بھی ہے، اس میں درود بھی ہے. جھگڑا ختم ہو گیا. کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھا جائے تو میں مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر یہ نہ پڑھا جائے تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی کیوں پڑھ رہے ہو نماز میں؟ نماز میں وہ بھی تو پڑھ رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اے رسول، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو اگر اے نبی کہنا ہی نہیں ہے تو پھر نماز سے بھی سلام جو ہے وہ غائب کر دو. اگر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے تو نماز میں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اور پھر جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور نماز پڑھو، باری تعالیٰ سجدہ بھی کر لیا، رکوع بھی کر دیا، اب ساری تسبیحات پڑھ لی، ساری تسبیحات مکمل ہو گئی، ثنا بھی ہو گئی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، رکوع بھی ہو گیا، سجود بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو باری تعالیٰ اب نماز قبول ہو گئی؟ رب نے فرمایا نہیں، ابھی کچھ اور بھی باقی ہے، ابھی نماز قبول نہیں ہوئی. باری تعالیٰ پھر کیا کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا اب ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھ جا اور اپنے ہاتھ کہنوں پہ رکھ لے، ادھر اوپر ہاتھ رکھ لے، زانوں پر ہاتھ رکھ لے اور ادب کے ساتھ بیٹھ جا. مالک تعالیٰ کیوں؟ فرمایا کہ پہلے میری بارگاہ تھی، اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. پہلے ثنا تھی تو میری تعریف تھی، پھر سورۃ فاتحہ تھی تو میری تعریف تھی، پھر رکوع و سجود تھا تو تم کہہ رہے تھے
ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی میری تعریف کر رہے تھے. اب دو زانو بیٹھ جا. کیوں باری تعالیٰ اب کیوں دو زانو بیٹھ جائے؟ فرمایا کہ اب تو چاہتا ہے کہ تیری نماز قبول ہو جائے اور تیری نماز میرے ہاں مقبول ہو جائے. باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جائے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ذرا دو زانو بیٹھ، ادب کے ساتھ بیٹھ، اور اب میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر، اور مخاطب کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھ، اب میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھ. باری تعالیٰ یہ تیری عبادت ہے، اس میں کسی کو سلام دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کسی کو سلام دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کیسا قانون ہے کہ کسی کو سلام دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے میرے حبیب اور میرے محبوب کو کسی سمجھ رکھا ہے؟ کوئی سمجھ رکھا ہے؟ ہاں کسی کو سلام دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی کو سلام دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور فرمایا کہ میرا قانون یہ ہے کہ میرے حبیب پر اگر سلام نہ پڑھو تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ، نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور ہم نے اس درود اور سلام پر جھگڑا شروع کر دیا، اس درود اور سلام پر جھگڑا شروع کر دیا. ارے جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی رفع یدین کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا، یہ مسئلہ نہیں ہے. رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور رفع یدین نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، دونوں فریق جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام کی اقتداء کر رہے ہیں، اپنے امام کی اقتداء کر رہے ہیں. امام شافعی کے مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، مگر سارے جنت میں جائیں گے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ عقیدے کا مسئلہ تھا، رفع یدین کا مسئلہ نہ تھا، اور یہ چھوٹے موٹے مسئلے جو شریعت میں یہ نہ تھے. اصل مسئلہ تو عقیدے کا تھا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ مصطفیٰ نے اگر فرمایا کہ جنت ہے تو ہمارا ایمان بن گیا کہ جنت ہے. مصطفیٰ نے فرمایا دوزخ ہے تو ایمان رکھو دوزخ ہے. مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں تو ایمان رکھو فرشتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا خدا ایک ہے تو ایمان رکھو خدا ایک ہے. اگر مصطفیٰ نے فرما دیا ہوتا کہ خدا دو ہے تو یہ بھی ہمارا ایمان ہوتا، یہ بھی ہمارا ایمان ہوتا. کیونکہ 360 بت تھے جن کو لوگوں نے خدا بنا رکھا تھا، خدا بنا رکھا تھا، سارے جھوٹے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں، ان میں کوئی سچا خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، اسی پر ایمان لے آؤ. تو ہمارا عقیدہ اس دن سے بن گیا کہ خدا یہ 360 بت جھوٹے ہیں، خدا وہی ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے کہ خدا ایک ہے، اور وہی ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. آج تک دنیا مسلمان مانتے پھرتے ہیں کہ خدا ایک ہے. خدا کیا ہے؟ ایک ہے، اور اسی پر ایمان ہے. جو کچھ مصطفیٰ بتاتے گئے وہی ہمارا ایمان ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق زوجین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.